دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ لیماؤ، لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، آگے میم کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، لام زیر لی۔ اب نون ساکن ہے، میم کو ہم نے نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دھیان کرنا ہے کہ آگے جو ہے شین یہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر ہم نے نون ساکن پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا، کیونکہ شین حروف اخفا میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن پہ اخفا کا غنہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ میم نون زبر ماؤ لی ماؤ۔ ہاں جی، شین کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اس الف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے جب اوپر دیکھا اوپر ماد لگی ہوئی ہے، اب اس ماد کی وجہ سے اب ہم نے اس الف کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا تھا۔ اس کے بعد جب آگے دیکھا ہے، آگے ہے حمزہ، ماد کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے اسی کلمہ میں، جس کی وجہ سے اب ہم نے مد کو نام کیا دینا ہے؟ مد متصل، کہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد کے ساتھ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ متصل کا مطلب بھی ملنا اور جڑنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب حمزہ آنے کی وجہ سے اس مد کو اب ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، گویا کہ مد متصل کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 4 الف کے برابر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شا آ۔ ہاں جی، میم کے نیچے زیر نون ساکن، جزم آنے کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے میم کو نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن آگے جب دیکھا ہے کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے یا لام اور را میں سے کوئی حرف نہ آئے تو پھر نون ساکن پہ غنہ کرتے ہیں، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زیر میو، کاف کے اوپر پیش، آگے میم ساکن، کاف کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، کاف میم پیش کم میو کم۔ ہاں جی، یہاں پہ اب جو بات آئے گی وہ ہے ادغام کی،
ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ادغام بلا غنہ یعنی کہ بغیر غنے کے پڑھا جاتا ہے، اور ایک ادغام غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک تو غنے کے ساتھ نون ساکن پڑھا جائے گا ادغام کرتے ہوئے، اور ایک بغیر غنے کے۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا غنے والا کون سا ہے اور بغیر غنے کون سا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کا جب مجموعہ بناتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے یرملون، ٹھیک ہے؟ یہ 6 حروف جو ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان میں سے 2 حروف کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے، 4 کو علیحدہ کرنا ہے۔ 2 حروف کون سے ہیں؟ لام اور را، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد جب لام اور را آ جائیں، جب بھی آئیں گے نون ساکن کے بعد مشدد ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد جب لام اور را آ جائے تو پھر نون ساکن کو جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو ہم نے بغیر غنے کے پڑھنا ہے، لیکن یہ 2 حروف نہ آئیں، لام اور را نہ آئے، باقی یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، مشدد آئے گا، تو پھر ہم نے ادغام کرتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو 4 حروف تھے، ایک یا، میم، واو، نون۔ سب سے پہلے ہم نے یا کا نام لیا، یہ دیکھیں یا ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ جو 4 حروف آئیں گے پھر ہم نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے ادغام کو۔ اب یہ یا کے ساتھ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یہ بات 4 حروف کی کب ہوگی؟ 6 حروف کی جب نون ساکن کے بعد آئیں یا تنوین کے بعد آئیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم نے حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے نون کو ادغام کرتے ہوئے، یعنی کہ نون کو اندر چھپا دینا ہے، لیکن چھپاتے چھپاتے بھی اس کی آواز نکالنی ہے۔ کیسے؟ اب ہم نے حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ یا زبر آئیں۔ آئیں کیوں پڑھا ہے؟ نون کو ادغام کرنے کی وجہ سے۔ اگر نون ساکن نہ ہوتا پھر ہم نے حمزہ یا زبر آئی کہنا تھا۔ یہ آئی غنہ کیوں ہے؟ نون ساکن کے بعد یا مشدد آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے ادغام مع غنہ، یعنی ادغام کو غنے کے ساتھ پڑھنا۔ حمزہ یا زبر آئی، جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لام اور را آ جائے پھر ہم نے ادغام کے ساتھ کوئی غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آگے چلتے ہیں۔ یا کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے۔ اب ہم نے یا کو سین ساکن کے ساتھ ملانا ہے، یا سین زبر یس۔ تا کے اوپر زبر ہے، تا زبر تا، یس تا۔ قوف کے نیچے زیر، آگے یا ساکن۔ اب یا ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یا ساکن سے پہلے جب زیر آئے گی تو سمجھ جانا ہے کہ یا ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہوگا۔ کیسے؟ قوف یا زیر قی، یستقی۔ میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، یستقیما۔ اب یہ جو دو گول دائرہ ہے اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کی صورت میں جو وقف کے ساتھ آخر والا حرف ہوتا ہے، جیسے کہ وقف کے ساتھ آخر والا حرف میم بنتا ہے، اگر تو یہ متحرک ہو، جس طرح متحرک ہے یعنی اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر آئے، حرکت آئے، اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ اب ہم نے کیا دیکھا ہے کہ میم متحرک ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ زبر کو گرا دینا ہے، میم کو ساکن کر دینا ہے۔ کیسے؟ آگے وقف، یستقیم، یستقیم۔ لمن شاء منکم ان یستقیم۔